نوبیل پیس پرائز آؤٹ آف سیلیبس تھا، بس جنگیں ختم کرانے کا تو ان کا مشن تھا. تو اب ساری دنیا کو یہ کہہ کہ رشیا سے تعلقات نہ بناؤ، یا جو رشیا سے تعلقات بنا رہا ہے اس کو وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں، لیکن خود رشین پریزیڈنٹ سے ان کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یقینی طور پہ پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس ملاقات پہ لگی ہوئی ہیں. چونکہ جیسے نیلم آپ نے کہا کہ جو یوکرین کی جنگ ہے نا، انہوں نے اپنے انتخابی جو وعدے تھے اس میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا تھا، اور وہ ایک تاثر یہی دیا تھا کہ بس جس دن وہ حلف اٹھائیں گے شاید اسی دن یہ جنگ رک جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ بدستور جو ہے وہ جاری ہے، اور ان کا جھکاؤ جو یوکرین کی جانب ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے امریکہ کا ایک موقف رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران یوکرین بھی جو ہے اس کو کافی ٹف ٹائم جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے رویے کی وجہ سے ملتا رہا. تو اس تمام کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ سید شرف الدین صاحب موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سید شرف الدین صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے تو کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ امید رکھنی چاہیے بالآخر کہ صدر ٹرمپ جب ہیں وہ پیوٹن سے ملیں گے، کچھ اس کو سمجھا پائیں گے، کچھ اس کی سنیں گے، اور جو یوکرین کا، کیونکہ کچھ جرنلسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ جو یوکرینین عوام ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بس سیز فائر جو ہے وہ اس ملاقات کے دوران ہی اناؤنس ہو جائے. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے انٹروڈکٹری ریمارکس میں ابھی نیلم صاحبہ نے بتائے. وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب کا جو ایک میلان ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، وہ کوئی صرف ایک سیلف نارسزم پر ہی منحصر نہیں ہے. وہ ضروری ہے کہ یہ ضرور ہے کہ وہ نارسسسٹ ہیں، اپنی تعریف کرواتے ہیں کچھ نہ کچھ. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھلوانا ہونا چاہیے خوش ہونے کے لیے، تو یہ کھلوانا انہیں ملا ہوا ہے پیس کا. لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. وہ یہ کہ جو ان کی ماگا بیس ہے، میک امریکہ گریٹ اگین کا جو بیس ہے، وہ ان سے اس وقت تک ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہے. کیونکہ وہ جو پرومسز کر کے آئے تھے کہ کس طرح سے مینوفیکچرنگ امریکہ میں زیادہ ہوگی، جی ڈی پی بڑھے گی، ہر آدمی کو جاب ملے گا، خوشحالی آ جائے گی، وہ ابھی ہوا نہیں ہے. جو ان کا بگ بیوٹیفل ٹیکس ایکٹ تھا، وہ بھی کافی کیا کہتے ہیں امیر امریکنز کے لیے ہے، اور غریب امریکن کے اندر اس کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی تبصرے اس وقت، جتنے بھی اسٹیٹمنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آ رہے ہیں، خواہ وہ یوکرین کے تعلق سے ہوں، انڈیا پاکستان کے تعلق سے ہوں، یا کسی اور اسکاٹ لینڈ میں آئے تھے یہاں انہوں نے باتیں کی، وہ ساری کی ساری وہ ساتھ میں ڈیل کی بات کرتے ہیں. وہ اکنامک ڈیل کے چکر میں ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ کو کوئی ایسی اکنامک ڈیلز میں وہ دوسری دنیا کے ممالک کو شامل کر لیں جس سے فائدہ امریکہ کو ہو. اس میں بھی یہ جو اب بات چیت ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر ایمفسس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ روسی صدر سے اکنامک ڈیل کرنے پر ہے کہ کسی طرح سے وہ اس کو یوکرین میں پیس کو ٹریڈ کریں، امریکہ کو مراعات حاصل کر کے کس طرح سے امریکہ اور روس کے درمیان میں جو ہے تجارت وہ امریکہ کے فیور میں جائے. سید شرف الدین صاحب بالکل آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، صرف ایک پوائنٹ ایڈ کر لیجیے گا کہ اس ملاقات کے حوالے سے دنیا کس طرح سے دیکھے گی. ایک طرف وہ ممالک جو رشیا کے ساتھ کوئی تعلقات رکھتے ہیں یا جو ان کے معاشی کنسرنس ہیں، انٹرسٹ ہیں رشیا کے ساتھ، اگر انڈیا کی اسپیشلی بات کر لی جائے، ان کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے رشیا کے ساتھ اپنی ڈیلز کینسل نہ کی تو ان کے اوپر ٹیرف بڑھا دیا جائے گا. دوسری طرف وہ خود معاشی تعلقات استوار کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ سیز فائر کرانا چاہ رہے ہیں اور پھر مل رہے ہیں جا کے. تو یہ تو بڑا عجیب سے ڈبل سٹینڈرڈ لگتا ہے. جی ڈبل سٹینڈرڈ ایک دوسری طریقے سے ہے. یہ تو عام ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جب ایک ٹاکس ہوتی ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے، تو دونوں سائڈز کوشش کرتی ہیں کہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ بات کریں. تو جب بھی آپ دیکھیے کہ کسی جنگ کے خاتمے کے لیے جو امن کی ٹاکس ہوتی ہیں، اس میں ٹاکس شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے تک کافی حد تک کوشش کی جاتی ہے ایک سائڈ سے کہ وہ دوسری سائڈ کے اوپر بمباری کرے اور اس کے اوپر اس کو اتنا پریشر میں لے آئے کہ جب وہ ٹاکس پہ بیٹھا ہو اس کا وفد، تو وہ گھبرا کے کنسیڈ کر جائے بہت سے ایسی پوائنٹس پہ جن کو ادروائز وہ نہ کرتے. تو اس وقت روس پر بھی یہی ایک ٹیکٹکس ان کی ہے. انہوں نے انڈیا کو پریشرائز کیا کہ روس سے وہ نہ کرو تجارت.
اور یورپین یونین کو کہا کہ آپ روس پہ سینکشنز عائد کریں، جس پہ انہوں نے پچھلے دفعہ ایکشن لیا، جو جو ریئر ارتھ منرلز کے تعلق سے جو کچھ امپورٹ تھیں رشیا کی، اس کو انہوں نے روکا. اور اب وہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر پوٹن نے میرے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق بات چیت نہیں کی تو میں راستے میں سے اٹھ کے بھی آ جاؤں گا. تو یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹکس ہے کہ وہ جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ 25% چانس ہے کہ ڈیل نہ بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں جو ہے وہ ٹاکس چھوڑ کے بغیر کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے واک آؤٹ کر کے آ جاؤں. تو یہ سب ان کے پریشر ٹیکٹکس ہیں. لیکن جو اصل پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ دیکھ لیجئے کہ یونائٹڈ نیشنز کے قیام کے بعد سے لے کے آج تک یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ جب بھی گریٹ پاورز آپس میں کوئی طے کرتی ہیں معاملات آن بہاف آف اسمالر پاورز، تو وہ اسمال پاورز کو بالکل لفٹ نہیں کراتی، نہ ان کو کنسلٹ کرتی ہیں. انڈیا پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تو اس میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، انہوں نے جو پارٹیشن کا پلان بنایا اس میں پاکستان اور انڈیا کو بالکل کنسلٹ نہیں کیا، صرف خود ان کی ایک اپنی ایک جو بھی منطق تھی اس کے حساب سے، اور پچھلے 1946 کے الیکشنز کے حساب سے انہوں نے وہ ایک لائن ڈرا کر دی نقشے کے اوپر اور پھر دونوں کو پریزنٹ کر دیا. 1948 میں جب اسرائیل بنا تو جو مینڈیٹ پاور تھی برٹن، اس نے وہاں کے رہائشی فلسطینیوں کو بالکل نہیں کنسلٹ کیا. آج دیکھ لیجئے کہ یوکرین پارٹی ہے، پارٹی ٹو دا کانفلکٹ ہے، سب سے زیادہ سفر وہ کر رہا ہے اس کانفلکٹ میں رشیا کے اگینسٹ، لیکن وہ بیچارہ زیلنسکی لندن آ کے بیٹھا ہوا ہے، سر کیئر اسٹارمر پرائم منسٹر سے بات کر رہا ہے، یورپین سے بات کر رہا ہے. اس کو تو آج ہونا چاہیے تھا الاسکا میں کہ جا کے وہ وہاں پہ بیٹھتا، اور وہ جو دو فریق ہیں، ایک روس اور ایک یوکرین، اس کے درمیان میں صدر ٹرمپ مصالحت کراتے. لیکن ہمیشہ سے یہ بگ پاورز کا دستور رہا ہے کہ وہ چھوٹی پاورز کو نظر انداز کر دیتی ہیں، ان کے بہاف پہ فیصلے کرتی ہیں. اور اگر فرض کیجئے آج رات کو جو میٹنگ ہونے والی ہے، تقریباً ہمارے یو کے ٹائم سے 1 بجے رات ہوگی، تو اگر فرض کیجئے کوئی امن طے پا جاتا ہے تو یوکرین کو مجبور کیا جائے گا کہ اس ٹرم کو منظور کرو، اور خواہ اس میں یوکرین کا فائدہ ہو یا نہ ہو. تو یہ ایک عام طرز ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی بگ پاور گیم میں، بالکل. کہ اچھا یہ سید شرف الدین ہمیشہ صاحب، دوسروں کے بہاف پہ فیصلہ کرتے ہیں اور بالکل ڈیموکریسی کی بات بھی کرتے ہیں. سید شرف الدین صاحب، بالکل یوکرین کے ساتھ تو صدر ٹرمپ کا جو رویہ ہے ہم نے دیکھا، جو صدر زیلنسکی کے ساتھ بھی جب ایک میٹنگ کے دوران جس طرح سے انہوں نے رویہ رکھا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، اور بڑی پاور اور چھوٹی پاور میں اس طرح سے ہوتا ہے. جو یورپ ہے وہ تو اتحادی ہے امریکہ کا، اور اس جنگ میں اس کے بھی سٹیکس ہیں، اس کے کنسرنز بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر صدر ٹرمپ از خود کوئی فیصلہ لے لیں گے، یا آپ کے خیال میں انہوں نے پہلے سے یورپ کو اعتماد میں لیا ہوگا کہ وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ ماننا پڑے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو جن بنیادوں پہ، جن گراؤنڈز پہ اس جنگ کا آغاز ہوا تھا، جب رشیا کے بھی اپنے کنسرنز تھے، رشیا نے وہ معاملات اٹھائے تھے، تو ان کو حل کیے بغیر صرف اب اس وجہ سے کہ جو جنگ ہے وہ بہت طویل کھنچ چکی ہے، دونوں جانب سے نقصان ہو چکا ہے، تو آپ کے خیال میں اگر کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے، یورپ اس کو کیسے دیکھے گا؟ اور کیا جوں کی تو جو سچویشن ہے، فورسز اب واپس جائیں گی، یا جس کے علاقے میں جو قبضہ ہے وہ وہاں پہ بیٹھی رہیں گی اور دونوں جانب جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیں گی؟ کس طرح سے یہ معاملات ہوں گے؟ دیکھیں اس روس اور یوکرین کے درمیان میں جو 2 سال سے جنگ چل رہی ہے، اس میں جو دونوں پارٹیز کے جو حریف ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھل کر سامنے آئے ہیں. میں ان حریفوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ روس سے تجارت کر رہے ہیں اپنی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے، بلکہ ان کی جو باقاعدہ روس کے ساتھ ہیں اس جنگ میں، جیسے بیلاروس ہے. ہنگری نے ہمیشہ یورپین یونین میں ایک ابھی موجودہ صدر کے اوربان کے انڈر ایک الگ لائن لی ہے. لیکن یورپ جو ہے وہ امریکہ کا نہ صرف حلیف ہے بلکہ نیٹو کا ممبر ہے، اور یہ یورپ ہی کی ایما پر یہ جنگ جاری رہی. یوکرین کو امداد ملی ہے، اور یورپ نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے انپٹس صدر ٹرمپ تک پہنچائیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں میں اتنی تیزی سے فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی، یورپین فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی برسلز میں. اس کے بعد پھر یہاں پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے یہ ملنے آئے صدر یوکرین کے. تو جو یورپ کا موقف ہے، جو ان کے انپٹس ہیں، کنسرنز ہیں، اور جو ہو سکتا ہے ریکمنڈیشنز بھی ہوں، وہ ساری کی ساری صدر ٹرمپ کو پہنچا دی گئی ہیں. وہ اس طرح سے واک کر کے نہیں جا رہے ہیں الاسکا میں کہ جیسے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے.
وہ ان کے پاس پورا انپٹ یورپ کا موجود ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو مفادات ہیں خاص میک امریکہ گریٹ کے، وہ ان تمام چیزوں پر حاوی رہیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اپنا کوئی، اگر امریکہ کا اس میں فائدہ ہے اس جنگ، اس نیگوسیشنز میں اور جنگ بندی میں، تو وہ مقدم ہوگا. ورنہ ادروائز یہ آپ گمان کر سکتے ہیں کہ جو بریف ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس میں یورپ کا کافی انپٹ موجود ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، لیکن ایک طرح سے تو یہ سیٹ بیک ہے یورپ کے لیے، کیونکہ یہاں پر تو بہت زیادہ چاہے آپ ٹی وی پہ مباحثے دیکھ لیں یا پالیسیز دیکھ لیں، ایسا ہی کوشش کی گئی ہے کہ رشیا کو کسی طرح سے آئسولیٹ کر دیا جائے. خاص طور پر جو ولادیمیر پیوٹن ہیں ان کو بڑی ناپسندیدہ شخصیت یہاں پر تصور کیا جاتا ہے. تو ایسے میں امریکی صدر ان سے مصافحہ بھی کریں گے، ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں امریکہ میں، ان سے مل بھی رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی اس حوالے سے تشویش یا کنسرن ہوگا؟ پھر خود امریکہ میں ان پہ الزامات لگتے رہے کہ شاید وہ رشیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھی مینج کر سکیں گے؟ وہ اس بات کی تو وضاحت دے چکے ہیں ان کے آفیشلز کہ یہ چونکہ میٹنگ پوٹن نے ریکویسٹ کی ہے اور پوٹن تیار ہے امریکہ کی سوائل پہ آنے کے لیے، اور نہ صرف سوائل پہ آنے کے لیے بلکہ اس اسٹیٹ میں، اس جگہ پوٹنگ آ رہا ہے جہاں سے باقاعدہ امریکہ رشین ایئر سپیس کی پوری نگرانی کرتا ہے اور وہاں سے اس کے سرویلنس اڈے ہیں. تو یہ انہوں نے توجہ دی ہے کہ چونکہ یہ پوٹن کا جو قدم ہے یہ ایک طرح سے کنسیشن ہے اتنی بڑی، کہ بجائے اس کے کہ اس نے کسی نیوٹرل مقام پہ صدر ٹرمپ سے ملنے کے بجائے وہ خود اس نے آفر کیا کہ میں آپ کے ملک میں آ کے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی اس طرح سے کیا ہے. صحیح. جی بالکل. اچھا سید شریف الدین صاحب، یہ معاملہ جاری ہے اور یقینی طور پہ جب آج رات میٹنگ ہوگی ہم دیکھیں گے، اور تمام دنیا ہی منتظر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور یقیناً اگر امن ہوتا ہے تو وہ اس خطے کے مفاد میں بھی ہے، دنیا کے مفاد میں بھی ہے. ایک اور جو اہم معاملہ چل رہا ہے، جس طرح سے نیلم نے آغاز میں کہا تھا نا کہ صدر ٹرمپ کو شاید ایک شوق ہے کہ وہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور اس کے لیے اگر کہیں پہ جنگ کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس میں کود کے اس کو ختم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک چیز جس کے اوپر ہم شاید بہت بار پوچھ بھی چکے ہیں، لیکن ہر گزرتے دن جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہوتے آئے ہیں، فلسطین کا معاملہ. آپ کے خیال میں اب کیا صدر ٹرمپ کو خود بھی، چاہے پوری دنیا ان سے ریکویسٹ کرے بھی، لیکن ان کا ابھی تک وہ انٹرسٹ ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دور میں بہت زیادہ لگ رہا تھا آغاز میں، چاہے انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق جو بھی وہ ایک پلان جو ہے تجویز کیا تھا، جو کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں تھا کہ غزہ سے تمام لوگوں کو کہیں بھیج کے وہاں پہ ایک نیا شہر بسا دیا جائے، لیکن اس میں کم از کم نظر آتا تھا کہ اپنی ذہن کے مطابق جو بھی معاملہ ہے انہوں نے وہ ڈسکس کر لیا اور شیئر کر دیا ایک پلان. لیکن ابھی بھی وہ انٹرسٹ قائم ہے، اور اگر وہ انٹرسٹ ہے تو کیا وہ مستقبل میں اس کو یوز کریں گے وہاں پہ بھی امن لانے کے لیے؟ جی اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹس، ان کی جو ٹروتھ سوشل کے اوپر کی جو ان کی ٹویٹس تو نہیں کہہ سکتے، اور ٹویٹس کی طرح کی جو پوسٹ آتی ہیں، جو ان سے سوالات کیے جاتے ہیں جرنلسٹ کی طرف سے، آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلسل ایبسنس آف پیلسٹائن اینڈ غازہ ہے ان کی ڈسکشنز میں، ان کے کانٹیکسٹ میں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے پبلک لیول پر تیار نہیں ہے. اور اس سے پھر آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پہلے تو جب وہ آئے تھے الیکشن لڑنے کے بعد تو انہوں نے باقاعدہ 2-3 دفعہ اس کا ذکر بھی کیا، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اپنے اسپیشل انوائے مڈل ایسٹ کے جو وٹکاف ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے، اور بینجامن نیتن پہ چھوڑ دیا ہے کہ کس طرح سے وہ ڈیمیج لمٹ کر کے جو اہداف حاصل کرنے ہیں اسرائیل میں وہ اہداف حاصل کر لیں. تو اٹس اے بیڈ نیوز فار اے لاٹ آف پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان پیس ان غازہ، کیونکہ وہاں پر نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کسی قسم کا انٹرسٹ رکھتے ہیں. بس یہ ڈیمیج لمیٹیشن کی حد تک ہے کہ جب، کیونکہ اس میں دیکھیے کہ یہ جو ایڈ ڈسٹریبیوشن کا ایک نیا سسٹم جو ڈیوائز کیا گیا اس کے حال میں، اس میں جو ایڈ ایجنسی ہے وہ باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز اور اسرائیل کے تعاون سے بنی ہے. تو وہ اس ایڈ ایجنسی کا کیسے فیلئر وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اس ایڈ ایجنسی کی وجہ سے فلسطینیوں پر جو فوڈ لینے کے لیے وہاں آتے ہیں
ان پر جو جس طرح سے گولی ماری جاتی ہے ان کو، یا جس طرح سے وہ دے ہیو اے چوائس کہ آئدر کہ وہ گولی کھائیں یا کھانا کھائیں. تو اب اتنا چونکہ وہ صاف ظاہر ہے، اتنے سارے شواہد موجود ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی قسم کا انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ اسرائیل میں غازہ میں، فلسطین میں کسی قسم کا کوئی حل ایسا ڈھونڈیں جس میں فلسطینیوں کو ایک اطمینان محسوس ہو. حالانکہ یہ وہ آئی تھنک سب سے بڑا اور اہم کانفلکٹ ہے کہ اگر اس میں وہ سیز فائر کرا دیں تو شاید پوری دنیا ہی ان کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی رشین کانٹیکسٹ میں اگر اس ملاقات کو دیکھا جائے، ابھی تک ہم نے یورپ کے کانٹیکسٹ میں، یوکرین اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھا، رشیا کیا سوچ رہا ہے اس وقت، رشین صدر کیا سوچ رہے ہیں جب وہ امریکی صدر سے مل رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں کیا کچھ ہوگا؟ صدر پوتن جو ہیں وہ ایک کافی ذہین قسم کے انسان ہیں، اور نہ ہوتے تو یہاں تک وہ آگے نہ بڑھ پاتے. ان کے اوپر ان کو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی میں بھی ان کو نامزد کر دیا گیا. ان کے اوپر اریسٹ کے وارنٹس ہیں، بہت ناپسندیدہ شخصیت ہیں ویسٹ میں، لیکن اس کے باوجود ہی ہیز پرسسٹڈ. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یوکرین میں اپنے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جو شروع میں ان کو تھا، لیکن جو معاملات ہیں وہ فلسطین ہی کی طرح کافی گھمبیر ہیں، کیونکہ جو رشین پاپولیشن ہے یوکرین میں یا کرائمیا میں، جس کو 2018 میں رشیا نے اینیکس کیا تھا، تو اس کی تو اگر آپ جا کے پیچھے دیکھیں ہسٹری تو یہ زار روس کے زمانے سے ملتی ہے. اور وہاں پر بلکہ روس کی باقاعدہ لڑائی جنگ ہوئی آٹومن امپائر کے ساتھ اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ کہ کسی طرح سے بلیک سی پر اپنا کنٹرول وہ رکھے. اور کرائمیا جو ہے وہ بلیک سی کے اوپر بڑی اہمیت کی ایک ریاست یا خطہ سمجھ لیجیے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک روس نے ایک یورپین کنٹری پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد پھر یہ مسئلے شروع ہو گئے. یہ بڑی ڈیپ اس کے اندر مسائل ہیں. جو یوکرین کی رشین سپیکنگ پاپولیشن ہے ان کے گریونسز بالکل اسی طرح ہیں جس طرح فلسطینیوں کے گریونسز ہیں کہ زیلنسکی کے زمانے میں جب یہ آئے تو انہوں نے روسی لینگویج پر پابندی لگا دی. جو وہاں کے ڈوناسک اور ایسے خود ریجنز میں جہاں پر روسی میجورٹی میں ہیں وہاں پہ پرائمری اسکول کے بچوں کو روسی پڑھانا بند کر دی. اور اس قسم کے بہت سارے ایسے کلچرل ایشوز ہیں جس میں وہاں کی پاپولیشن واقعی یوکرین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ جہاں چاہیں اپنی قوت سے اپنے ٹیریٹوریل جو آپ کا میپ ہے اس کی لائنیں ری ڈرا کرتے رہیں. یہ انہوں نے واقعی یوکرین کے اوپر اگریشن کیا. یہ ون سائیڈڈ وار تھی اور ابھی بھی ہے، اور اسی لیے یورپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ابھی تک وہ تیار ہے، اس کو ایڈ بھی سپلائی کر رہا ہے اور اس کے یوکرین کی حمایت میں کھڑا ہوا. اٹس ناٹ اے ویری ایزی تھنگ. صرف میرے خیال میں پریزیڈنٹ پوٹن کا امریکہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کا کیا سافٹ پوائنٹ ہے اس یوکرین وار میں، اور اگر پوٹن کامیاب ہو جاتے ہیں اس پوائنٹ کو حاصل کرنے میں تو عین ممکن ہے کہ وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ الو بنا لیں. کیونکہ ٹرمپ کی جو کمزوری ہے وہ ہے اکنامک ڈیلز کے بارے میں. اگر وہ اکنامک ڈیل کر لیتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس سے امریکہ کو نظر آتا ہے، ٹرمپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ کا فائدہ ہو، اور بعض لوگ تو یہ کہیں گے جو ان کے خلاف ہیں کہ امریکہ کا فائدہ ہو یا نہ ہو، ان کا اور ان کے کلین کا فائدہ ہو، کیونکہ بہت ساری ایسی ایویڈنسز موجود ہیں جس میں اپنے بیٹے کو، اپنے داماد کو انہوں نے بڑے بڑے کانٹریکٹس دلوائے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. تو وہ پوٹن ان کو یہ جج کرنے آ رہے ہیں کہ کہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سافٹ پوائنٹ ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکیں. اور ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس رات کی میٹنگ کا کوئی آؤٹ کم ہوگا. بالکل، بہت شکریہ سید شریف الدین صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.